السلام علیکم زاہد بھائی. وعلیکم السلام۔ اچھا زاہد بھائی، 14 جنوری آ گئی، کل الیکشن ہے، اور آج کے جنگ اخبار نے بھی ایک لکھا ہے کہ کل کراچی میں الیکشن ہے اور آگے ایک بڑا سا کوشچن مارک لگایا ہوا ہے. تو ابھی بتائیں کہ اس کوشچن مارک کو کیسے کراس اوور کریں. یہ کوشچن مارک نہ ہمارے ذہنوں میں ہمیں کچھ آگے کرنے دے رہا ہے، نہ لوگوں کو سیریس ہونے دے رہا ہے. تو اس پہ بتائیں، کچھ تھوڑی سی نصیحت دیں کہ کیا کر لیں. اصل میں یہ کوشچن مارک جو ہے یہ کراچی کی بقا کا کوشچن مارک ہے، اور سب کو یہ پتہ ہے، اور ہر ایک یہ جانتا ہے کہ یہ الیکشن کراچی کی بقا کا الیکشن ہے۔ خدا نہ خواستہ یہ الیکشن نہیں ہوتا، یا یہ غلط ہاتھوں میں اس کے نتیجے میں چلی جاتی ہے طاقت، تو میرا خیال ہے، میں کراچی آئٹ ہوں، کراچی میں پیدا ہوا ہوں، کراچی سے محبت رکھتا ہوں، اور اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ یہ کراچی کے لیے آخری ضرب ہوگی، اس لیے کہ یہاں سے بزنسز شفٹ ہونے شروع ہو جائیں گے۔ جو انفراسٹرکچر یہاں کا ہے وہ مزید متحمل نہیں ہو سکتا کہ یہاں پر کاروبار کیا جائے، یہ لیویبل سٹی نہیں رہے گی، اور اگر یہ پریفرڈ سٹی نہیں رہی لیویبل، تو اس کے بعد یہاں سے کاروبار جائیں گے، اور کراچی میں جو کچھ بھی ہے وہ انڈسٹری کی وجہ سے اور کامرس کی وجہ سے ہے، پورٹس کی وجہ سے ہے، اور شاید پورٹس ہی ایک ایسی وجہ ہے جس کی وجہ سے ابھی تک جو انویسٹمنٹ ہے وہ یہاں رکی ہوئی ہے، لیکن ایک دفعہ یہ آؤٹ فلو شروع ہو گیا تو شاید کراچی کے اندر نوکریاں بھی نہیں ہوں گی، کیونکہ سرکاری نوکریاں تو ہم نے دیکھ لی کہ کتنی کراچی والوں کو ملتی ہیں، تو اگر یہ نوکریاں بھی پرائیویٹ بھی چلی جائیں گی اور یہاں سے انڈسٹری اور کامرس شفٹ ہونی شروع ہو گئی تو کراچی سروائیو نہیں کر سکے گا، اور میرا نہیں خیال کہ کراچی کے پاس اگلے 5 سال ضائع کرنے کے لیے ہیں۔ تو اہل کراچی کو یہ سوچنا ہوگا کہ انہوں نے اس کویسچن مارک کو کویسچن مارک رہنے دینا ہے یا اس کو جواب میں تبدیل کر دینا زاہد بھائی، ہم نے یہ دیکھا کہ ترکی میں ایک فوجی کو آیا، اور میں اس وقت اتفاق سے امریکہ میں تھا، تو وہ مطلب سارے راستے ہم تو سوشل میڈیا یا میڈیا کو ہی دیکھتے رہے. لیکن اچانک سے دیکھا کہ اگر لوگوں کے حق پہ حق ڈالا جا رہا تھا، تو مسجدوں سے اذانیں شروع ہو گئیں اور لوگ آ کے ٹینکوں کے آگے لیٹ گئے. اس طرح کی کوئی موومنٹ پاکستان میں ہم کیوں نہیں دیکھ پا رہے، اور ہم کیوں نہیں لوگوں کو یہ بات کے لیے قائل کر پا رہے کہ بھائیوں، ہم تمہارے لیے نکلے ہیں. اپنی جانیں، اپنی تصویریں کراچی میں لگوانا انتہائی خطرناک کام ہے. اگر ہم اس طرح خطرناک کام میں اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں تو آپ کو اس کے لیے اب بھی کچھ ایفرٹ کرنا پڑے گا. ہم کیوں اس بات کو لوگوں کو انڈورس نہیں کرا پا رہے ہیں؟ اصل میں کراچی کے ساتھ تو اب باقی پاکستان سے بھی مختلف معاملہ ہے، اور یہاں اتنی ڈویژنز کریٹ کر دی گئی ہیں اور جان بوجھ کے کی گئی ہیں، مفادات کے لیے کی گئی ہیں، کہ 1 منٹ میں لسانی طور پر بھی ہم نے دیکھا کہ پچھلے 35 سال 40 سال سے کراچی اس لپیٹ میں ہے، اور جو کراچی کا یونیفائڈ اسٹینڈ ہوتا تھا اس سے پہلے، اس میں کراچی ڈیسائسو فیکٹر پلے کرتا تھا کہ پاکستان کے اندر کون سی حکومت رہے گی، کون سی نہیں رہے گی، کس طرف پاکستان جائے گا اور کس طرف نہیں جائے گا. لیکن یہ ڈویژن کریٹ کر کے اور اس کو مینٹین کیا گیا ہے، اب تک مینٹین ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں وہ تماشا پھر کٹلی تماشا ہو رہا ہے کہ کئی لوگ ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں، کئی لوگوں کو ڈیوائڈ کر دیا جاتا ہے. تو یہ تو ایک ایسی چیز ہے جو میرا خیال ہے کہ لوگوں کے سامنے ہے، اور جتنی آج کے دور میں سامنے ہے اتنی پہلے کبھی بھی نہیں تھی، پورے پاکستان کے لیے بھی اور کراچی کے لیے مخصوص طور پہ. ہمیں یہ چیز دیکھنی ہوگی کہ کراچی میں جو پارٹی سندھ میں جو ہے وہ برسر اقتدار ہے دہائیوں سے، اس کا سب کو پتہ ہے، اور کراچی والوں کا اس سے کوئی تعلق اور ناطہ نہیں ہے. دوسرے نمبر کے اوپر جو پارٹی اس وقت نظر آ رہی ہے وہ ان کا حال یہ ہے کہ انہوں نے پچھلے 4 سال میں جب انہوں نے حکومت کی تو کراچی کے لیے ایک پیسہ بھی سوائے اعلانات کے تو کوئی صرف نہیں ہوا ہے، اور اب بھی جو شہری حکومت ہوتی ہے اس کو فنڈز بہرحال صوبائی حکومت سے لینے ہوتے ہیں، اور صوبائی حکومت سے اس کو ورکنگ ریلیشن شپ رکھنی ہوتی ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر پی ٹی آئی ہے تو ان کی ورکنگ ریلیشن شپ رکھنے کی کسی کے ساتھ بھی صلاحیت ہے ہی نہیں، وہ تو اپنے ساتھ ورکنگ ریلیشن شپ نہیں رکھ سکتے، کسی اور کے ساتھ کیا رکھیں گے. تو یہ کوئی وفاقی حکومت نہیں ہے جو انڈیپینڈنٹلی کام کرے گی. کام اگر کرنا ہے تو صوبائی حکومت کے ساتھ مل کے کرنا ہے. صرف جماعت اسلامی اور الخدمت جو گروپ پہلے ہم اس کو کہتے تھے، اب جماعت اسلامی براہ راست اپنے نام کے ساتھ الیکشن لڑ رہی ہے، تو ان کے پاس یہ صلاحیت، انہوں نے اس کو شو کیا ہے کہ جب نعمت اللہ خان صاحب آخری دفعہ میئر بنے تھے 2001 سے 2005 تک، تو مشرف کی حکومت تھی، وہاں بھی ورکنگ ریلیشن شپ انہوں نے بنائی. یہاں پر ارباب رحیم کی حکومت تھی،
مسلم لیگ کاف کی، ان کے ساتھ بھی ورکنگ ریلیشن شپ بنائی، اور ساری مخالفتوں کے ہوتے ہوئے جس صوبائی حکومت کا وزیر جو لوکل باڈیز ہو وہ وسیم اختر ہو کنسرنڈ منسٹر، اور اس کے ساتھ ورکنگ ریلیشن شپ بنا کر کوئی کام کر لیا ہو. اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہے، وسیم اختر کے اپنے انٹرویو یوٹیوب پہ آپ دیکھ لیں کہ کام کیا تو نعمت اللہ خان نے کیا. تو اگر یہ ریلیشن شپ جماعت اسلامی میں بنانے کی کیپیبلٹی ہے، اور اس کس کاز کے لیے؟ کراچی کو بہتر کرنے کے لیے. آج کوئی بھی کراچی کے اندر یہ نہیں کہتا کہ 1400 لوگ جو نعمت اللہ خان کے ساتھ الیکٹ ہوئے تھے، ناظم تھے، کاؤنسلرز تھے، یونین کاؤنسل تھی، ٹاؤن ناظمز تھے، ٹاؤن کاؤنسل کے ممبرز تھے، مائنورٹیز کے ممبرز تھے، کسی ایک کے اوپر ایک پیسے کی کرپشن کا دھبا ہو. 100 ارب روپے اس وقت تقریباً نعمت اللہ خان صاحب نے کراچی کی ڈیولپمنٹ پہ خرچ کیے تھے. نہ کوئی کیس ہے، نہ کوئی نام ہے کہ کوئی کرپشن کا دھبا ہے. تو آخر کراچی کے لوگ، اور ان کے پاس چوائس کیا ہے؟ اگر انہوں نے نہیں سروائیو کرنا ہے اس صورتحال کو، یہ تو اللہ تعالیٰ رحم کرے، ہم اپنے ہاتھ سے پھر اپنے اوپر زیادتی کریں گے، ورنہ ہمارے پر ایک ہی چوائس ہے کہ ہم ایماندار قیادت کو لے کے آئیں اور اس سے امپلیمنٹ کرائیں چیزوں کو. اچھا، ایک مسئلہ زاہد بھائی، میں ابھی لوگوں سے مل رہا ہوں الیکشن کمپین کے حوالے سے، اور تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جو ینگ جنریشن ہے خاص کر کے، اس کو ہم یہ انڈوس نہیں کرا پا رہے کہ بھائی اگر آپ کسی سیاسی لیڈر سے محبت کرتے ہیں تو آپ محبت کرتے رہیں، ہم آپ سے منع تو نہیں کریں گے آپ محبت نہ کریں، لیکن وہ آ کے گراؤنڈ پہ آپ کا مسئلہ حل کرانے کی صلاحیت نہیں رکھتا. آپ نے اتنے سارے ان کے منتخب لوگ کر لیے. یعنی سچ بات یہ ہے کہ علی زیدی صاحب ہمارے یہاں سے منتخب ہوئے، میری تو بڑی خواہش تھی کہ میں ان سے کسی طرح مل سکوں. میں تو کمپیریٹیولی سیاسی طور پہ ویل لویڈ آدمی ہوں، اور میں نے جو پی ٹی آئی کے لیے جنہوں نے بڑی محنت کری ہماری برادری میں سے، ان لوگوں سے بھی کہا یار میری ملاقات تو کرا دو ایک، جا کے ہم اپنا مسئلہ ان سے بھی بتائیں، ہمارے اب الیکٹڈ نمائندے ہیں وہ. لیکن آپ پریکٹیکلی ان لوگوں سے مل تک نہیں سکے اتنے عرصے کے اندر. ان میں سے کچھ لوگ ایسے یقیناً ہوں گے جنہوں نے نکلے ہوں گے، لیکن بالعموم تو ان کے بارے میں یہی رائے تھی کہ لوگوں کے پاس اویلیبل ہی نہیں تھے. جو اپنا مسئلہ ہے، اپنے گھر کا مسئلہ ہے، لوگ اس مسئلے میں بھی کوئی سیاسی طور پہ کسی کے ساتھ الائنڈ ہے، تو کوئی کسی فرقے کو پسند کرتا ہے، وہ اس لیے وہاں جانا چاہتا ہے. اس مسئلے کو ہم کیسے حل کریں؟ یونٹی کیسے لائیں؟ لوگوں کو اپنے مشترکات پہ کیسے جمع کریں؟ دیکھیں، میں 2 دفعہ ناظم رہ چکا ہوں یونین کونسل کا. یونین کونسل کے ناظم کا جو رول ہے، میں اگر اس کو بالکل آپ کو کینڈیڈلی ڈیفائن کروں تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس کا رول ایک ڈاکٹر کی طرح ہے. جو ڈاکٹر اچھی طرح سے بات سن لیتا ہے 50% تو مریض ویسے ہی ٹھیک ہو جاتا ہے. تو کم سے کم ایسا فرد تو ہو جس سے جو محلے کے لوگ ہیں وہ آ کے بات کر سکیں اور اپنے دل کی بات کہہ سکیں. غصہ بھی کرتے ہیں لوگ، فرسٹریشن کا بھی اظہار کرتے ہیں، ان کو تکلیف ہوتی ہے تو کرتے ہیں. کسی کے گھر کے باہر بتی نہیں ہے، کسی کی سیوریج ہے، کسی کے پانی کی سپلائی ہے، کسی کی سڑک ہے. یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، اور لوگ اس کے اوپر اظہار بھی کرتے ہیں رد عمل کا. پہلے تو کوئی اویلیبل ہو، نمبر 1. نمبر 2 ایسا ہو جس سے دل کی بات کر سکیں. پھر یہ جو یونین کونسل کا الیکشن ہوتا ہے، یہ کوئی قومی اور صوبائی سطح کا الیکشن نہیں ہوتا. اس میں پنچایت کونسل ہوتی ہے، اس میں نکاح کے مسائل، طلاق کے مسائل، برتھ رجسٹریشن، ڈیتھ رجسٹریشن، گھریلو ریکنسیلیشنز، کاروباری ریکنسیلیشنز، ہر چیز آتی ہے. تو آپ کس سے امانت اور دیانت کے ساتھ بات کر سکتے ہیں، بھروسہ کر سکتے ہیں کہ میں اگر اپنی گھر کے خدا نخواستہ بچی کا یا بچے کا مسئلہ ہے تو اس کے ساتھ جا کے بات کروں گا تو بات گھر میں بھی رہے گی، اور اس پہ میں اعتماد بھی کر سکوں گا، اور میں اس سے اپنی بات کہہ بھی سکوں گا اور مسئلہ حل بھی کروا سکوں گا. تو یہ صرف یونین کونسل جو ہوتی ہے صرف ایک پارٹ ہے اس کا کہ جس کے اندر انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. باقی کیا ہے؟ اور آپ نے بالکل صحیح کہا کہ علی زیدی صاحب تو ابھی بھی ہمیں ٹی وی پہ ہی نظر آتے ہیں الحمدللہ. بڑے آدمی ہوتے ہیں تو وہ وہیں نظر آ سکتے ہیں، آپ کو آپ نہ چھو سکتے ہیں، نہ انہیں دیکھ سکتے ہیں، نہ ان سے بات کر سکتے ہیں. یہ کیفیت آج بھی موجود ہے. اور مجھے نہیں پتا کہ لوگوں کو ان سے کتنا استفادہ حاصل ہوا ہے، لیکن اگر پھر بھی لوگ اسی غلطی کو دہرانا چاہتے ہیں تو اس کا علاج تو میں نے کہا اللہ ہی ہمارے حال پہ رحم کرے کہ ہم کراچی کو کن کے حوالے کر رہے ہیں. زاہد بھائی، الیکشن انشاءاللہ تعالیٰ کل ہو جاتے ہیں، لوگ نکل جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، ہمیں کامیابی ہوتی ہے تو اس کے بعد پھر کیسے کریں گے؟ آپ نے تو جس طرح کا ایک بہت ہی مشکل اگزامپل کریٹ کی تھی کہ مجھے تو ہمارے آفس کے ایک ساتھی نے بتایا کہ ان کو ان کے کسی رشتہ دار نے بتایا. بالکل انہوں نے کہا جی وہ میرے گھر پہ رات کے 2 بجے گھنٹی بجی
تو میں ڈر کے ذرا باہر نکلا کہ چیک کروں کیا ہو گیا اس وقت. حالات بھی خراب تھے اس وقت کراچی کے. اور وہ جب میں باہر نکلا تو جو صاحب تھے انہوں نے کہا جی میں زاہد سعید ہوں اور میں یہ معلوم کرنے آیا ہوں کہ آپ کے گھر میں پانی آ رہا ہے. تو اس طرح کی اگزامپل تو بھائی آپ اتنی خطرناک اگزامپل تو ہم نے کریٹ کیوں کی, اور کریٹ کی تو اس کا حل بتائیں گے کیا اصل کریں. میں ہمارے پاس جو مجھے جو ملی تھی وراثت میں, یہ یونین کونسلز, یہ 2 یونین کونسلز کو مرج کر کے ایک بنایا گیا تھا. ایک میں جمیل دہلوی صاحب اس سے پہلے, وہ بھی جماعت اسلامی کے رکن بھی تھے اور 3 دفعہ کونسلر رہ چکے تھے. دوسرے غلام احمد اسماعیل صاحب تھے جو 3 دفعہ کونسلر رہ چکے تھے. 3 دفعہ جو کونسلرز رہ چکے ہوں اور چوتھی دفعہ بھی وہ لڑتے تو دونوں جیتتے. اپنی وہ عمر کی وجہ سے, اپنی صحت کی وجہ سے انہوں نے الیکشن نہیں لڑا تھا. تو اب اس طرح کی جب آپ کو مل جائے چیز تو اس کو آپ اور کیسے میرے خیال آپ کی مینٹین عمر کریں. بھی اس وقت جو ہے وہ, میں بھی اس وقت جوان تھا, اب تو نہیں ہوں, تو بوڑھا ہو چکا ہوں, لیکن اس وقت تو جوان تھا. تو اس وقت جس لیول کا کام ملا تھا تو ایک دھن تھی, اللہ تعالیٰ سے دعا تھی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جس لیول کے اوپر ایک گڈ ول ملی ہے ہم اس سے بہتر کر کے چھوڑ کے جائیں. اور یہ چیز جو تھی یعنی ہر وقت 8 سال تک ہم اس لگن میں رہے کہ ہم اس سے اوپر گراف کو چھوڑ کے جائیں. اس لیے کہ یہ گراف میرا ذاتی گراف نہیں تھا, یہ گراف اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ایک جماعت اسلامی نے ایک کام کیا تھا, محنت کی تھی پوری ٹیم نے, وہ گراف تھا. اس کو گرا کے جانا تو بہت بڑی خیانت ہے. تو ہم اس سے بہتر کر کے جائیں اور لوگوں کی خدمت کے ذریعے اور لوگوں کو اپنا اخلاق اور لوگوں کو اپنے درد مندی کے ذریعے یہ بتائیں کہ ہم ان کے ہمدرد اور ہم خواہ. آج بھی الحمدللہ لوگ ایک عام جملہ بولتے ہیں کہ بڑا تھینک لیس جاب ہے. میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی غلط فہمی کوئی نہیں ہے, یہ بڑا تھینک فل جاب ہے. مجھے اس جاب کو چھوڑے ہوئے 12-13 سال ہو رہے ہیں آج, لیکن الحمدللہ آج بھی میں اس پوری یونین کونسل کے کسی بھی دروازے کو کھٹکھٹاؤں رات کو 2 بجے تو اسی طرح سے لوگ خندہ پیشانی سے اور محبت سے اور مسکراہٹ سے استقبال کرتے ہیں. تو یہ بہت بڑا اللہ کا کرم ہے. تو کچھ نصیحت کر دیں, کیونکہ واقعی میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ابھی ہمارے یہاں لئیق صاحب مرحوم کا انتقال ہوا ہے پچھلے مہینے ہی. تو ان کے صاحبزادے نے, میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ وہ مجھے بلڈنگ کے نیچے ملے اور ان کا جی یہ عرفان اللہ والا ہے, ان کو آواز کم آتی تھی تو انہوں نے پھر پوچھا کہ کون ہے. تو انہوں نے 2-3 دفعہ کوشش کری کہ ان کو بتاؤں کہ یہ یونین کونسل کے چیئرمین کے جماعت اسلامی کینڈیڈیٹ ہیں, لیکن ان کو سمجھ نہیں آیا. تو انہوں نے آخر میں بولا یہ جی یہ وہ ہیں جو زاہد سعید تھے. تو ان کا اچھا. تو میں صرف جو ہوں وہ انہیں یہ اتنی زبردست ایک پہچان ملی ہے, مگر سب سے بڑی جو ذمہ داری ہے نا وہ زیادہ خوف دے رہی ہے. مطلب گزر رہا ہوں رات کو اور گٹر کے ڈھکنے کھولے ہوئے ہیں اور کچرا پڑا ہوا ہے اور لگتا ہے کہ یار ہمیں مینج کرنا پڑے گا, تو کیسے کریں گے؟ انشاءاللہ کر لیتے ہیں. نیت اچھی ہونی چاہیے, اللہ تعالیٰ کے ساتھ لگن ہونی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے, اور انسان اخلاص کے ساتھ کام کرے تو اللہ تعالیٰ راستے کھولتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے, اور خدمت خلق سے بڑی کوئی دنیا میں چیز نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے, اور انہوں نے کوشش کر کے دکھایا کہ کچھ نہ ہوتے ہوئے انہوں نے دنیا کی سب سے بڑی خدمت جو ہے وہ کر دی. میں بھی 2 دن پہلے بخاری شریف پڑھ رہا تھا. آپ کو ایک بڑی حیرت انگیز بات بتاؤں, ہم اصل میں پڑھتے نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو. تو میں نے ایک عجیب چیز پڑھی کہ جب جنگ بدر ہو گئی اور جنگ احد سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کی ذمہ داری لگائی کہ وہ مردم شماری کریں, اور مدینہ کے ایک ایک مرد عورت بچے کی کیفیت کے ساتھ مردم شماری کی گئی کہ ان میں سے کون کہاں ہیں اور کتنے ہیں اور کس طرح ہیں, اور ان کو ناپا تولا گیا تاکہ ایک ایک کا حساب رکھا جا سکے کہ ان تک کس طرح سے جو ذرا وسائل اور ذرائع پہنچ رہے ہیں. ایک بڑی یعنی سادہ سی بات کرتے ہیں ہم بعض دفعہ, میں اس کو بے وقوفانہ حد تک کہوں گا, ایک عام بیان کرتے ہیں کہ نبی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بچہ پیدا ہوتا تھا رات کو تو اس کا وظیفہ بن جاتا تھا. جب تک آپ کے پاس کیلکولیشن نہیں ہوگی اور حساب نہیں ہوگا, آپ کو معلومات نہیں ہوں گی کہ کون کہاں ہے اور کس کے یہاں کیا پیدائش ہوئی ہے, آپ کیسے کریں گے اس کو؟ تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک طریقہ کار بنا کے دیا تھا, یعنی ہم اس پورے اس سے نابلد ہیں, اپنے آپ کو ہم نے دور کر لیا ہے, ورنہ وہ پورا موجود تھا ایک نیٹ ورک جس کے ذریعے سے یہ سارا انتظام, ورنہ کیسے ہوتا؟ تو ہم چیزوں کو جب انتظام کریں تو ہم اسی طور پر کریں اور اس کو سنت سمجھ کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت سمجھ کے کریں. اللہ تعالیٰ اس میں برکت دیتے ہیں, راستے نکلتے ہیں, لوگ آپ کے ساتھ آ کے جڑ جاتے ہیں, اتنا بڑا ٹیم بن جاتی ہے کہ میں پنچایت کمیٹی کے اندر ہم بیٹھتے تھے تو اہل محلہ اس کے اندر شامل ہو گئے تھے, آگے آدھے سے زیادہ مسائل تو وہی حل کر دیتے تھے ہمارے لیے, اور امپاور بھی ہم نے انہیں کیا تھا کہ جی آپ کریں. اسکولس کی کمیٹی ہم نے بنائی تھی, ہمارے یہاں گورنمنٹ کے اسکولز ہیں, ہم نے ان کو فعال کیا تھا,
پرنسپلس کے ساتھ مل کے اور اہل محلہ کے ساتھ مل کے جو گورنمنٹ اسکولس ہیں ان کو ٹھیک کر دیا تھا. تو کتنی چیزیں ہیں جو ٹھیک ہو سکتی ہیں اس کے ذریعے, اور جن لوگوں کے پاس اس چیز کی سمجھ نہیں ہے یا ان کو اس چیز کی معلومات نہیں ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف گٹر کا ڈھکن رکھنا اور وہ کام ہے, بہت وسیع کام ہے. نہیں یہ تو بالکل میں بھی اس بات کا گواہ ہوں کہ جو آپ کا دوسرا الیکشن تھا, پہلے الیکشن میں تو ہمیں یاد ہے کہ ہم کچھ ہی لوگ تھے جو ساتھ کھڑے ہوئے تھے اور نکلے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو جتا دیا تھا. لیکن دوسرے الیکشن میں تو ہر پولنگ اسٹیشن کے باہر مجھے یاد ہے کہ آپ کے شاید میں غلط نہیں ہوں تو جو بلاک 7-8 والا پولنگ اسٹیشن تھا 150-200-250 آدمی باہر کھڑا تھا ووٹ کے انتظار میں کہ جی ہم ووٹ لے کے جائیں گے. اور جب ان کو ووٹ مل گئے تو وہ سارے, میں ہیپی ہوم اسکول کے اندر تھا تو وہ ہیپی ہوم پہنچے کہ بھائی ہم تو ہیپی ہوم, اب تو ہم یہاں چلے گئے, ہم ہیپی ہوم پہنچیں گے. تو ہمارے جتنے لوگ وہاں ہیپی ہوم میں باہر موجود تھے 250 لوگ تو اور آ گئے تھے. تو یہ جو محبت اللہ تعالیٰ نے واقعی میں لوگوں میں اس وقت اس صورتحال میں ڈالی تھی, وہ نارملی تو آپ نے بالکل صحیح کہا کہ لوگ تو, ہم نے تو یہی دیکھا ہے کہ لوگ کام نکل جانے کے بعد نہیں پلٹ کے دیکھتے, لیکن ایسا نہیں ہوا. میں سمجھتا ہوں تو لائف ٹائم ہے. ابھی بھی وہ لوگ جو ہیں وہ اپنی جو گھریلو ان کے خوشی کے موقع ہوتے ہیں, غمی کے موقع ہوتے ہیں, ان میں شریک کراتے ہیں. تو وہ اب بھی اپنے گھر کا فرض سمجھتے ہیں, اسی لیے مدعو کرتے ہیں یا بلاتے ہیں, یا ان کے یہاں کوئی تکلیف بھی ہوتی ہے, کوئی انتقال بھی ہو جاتا ہے, تب بھی وہ اطلاع کرتے ہیں کہ آپ آئیں اور شریک ہو. تو یہ سب چیزیں کیوں ہوتی ہیں؟ اگر ان کو وہ تعلق آپ سے نہیں ہے اور وہ ٹوٹ گیا تو یہ سب کچھ نہ ہوتا, ختم ہو جاتا اس عہدے کے ساتھ. لیکن اس عہدے کے ساتھ تعلق نہیں ہے, وہ ذاتی تعلق پیدا ہو گیا, اور ذاتی محبت ہے. الحمدللہ ہم بھی ان کے ساتھ اسی طرح کرتے ہیں اور وہ بھی اسی طرح کرتے ہیں. زاہد بھائی کوئی آخری نصیحت, کوئی آخری بات اس حوالے سے کوئی آپ کے ذہن میں ہو کل تک کے لیے؟ ابھی تو شروعات ہیں, آخری کل تک کے لیے, ابھی تو کل کے کیا ہے. لیے. اب کل انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کرے کہ کامیابی نصیب ہو, اور یہ کامیابی جو ہے یہ جماعت اسلامی کی کامیابی نہیں ہوگی. میں ابھی بھی بالکل وضاحت سے, اور میں اس کے اوپر کنونسڈ ہوں کہ یہ کراچی کی کامیابی ہوگی. اس وقت معاملہ کراچی کی کامیابی یا کراچی کی ناکامی کا ہے, اور کسی کے پاس ٹیم نہیں ہے. یہ کوئی ایک لیڈر, اگر آپ کراچی میں کسی پارٹی کے لا کے بھی بٹھا دیں گے, بہت بڑا چہرہ, آپ عمران خان کو بھی لا کے بٹھا دیں گے, اس کے پاس ٹیم نہیں ہوگی تو نہیں کر سکے گا. یہ بات ثابت ہو گئی. جو اس کے فالوورز ہیں ان کو بھی یہ بات معلوم ہے. تو اس لیے ضروری یہ بات ہے کہ ہم اس ٹیم کے ساتھ جائیں جن کے پاس ایمانداری ہے, جن کے پاس انٹیگریٹی ہے, جن کے پاس اخلاص ہے, جن کے اندر کام کرنے کی تڑپ ہے. وہ اللہ کے لیے کام کرتے ہیں, اپنی ذات کے لیے کام نہیں کرتے, اور وہ چاہتے ہیں کہ کراچی کے اندر وہ لوگوں کی خیر خواہی کریں, اور ان کے پاس وہ ڈیلیور کرنے کے لیے لوگ موجود ہیں. اگر لوگ موجود نہیں ہیں تو کوئی ایک نعمت اللہ خان, کوئی ایک زاہد سعید, کوئی ایک اور نام جو ہے وہ نہیں کر سکتا. آپ سے یہ پہلی اس طرح کی ملاقات ہوئی ہے کہ جس میں ہم پبلک کے ساتھ بھی باتیں کر رہے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ الیکشن جیتنے کے بعد پھر آپ کے ساتھ بیٹھنا ہے, اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ بلال بھائی اور ڈاکٹر مقدر اور وقاص بھائی, فرحان مینتی اور عمیر, انشاءاللہ تعالیٰ ہم سب ساتھ بیٹھیں گے ایک, اور وہ بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح بیٹھیں گے کہ پبلک کے اندر بتائیں کہ ہمارا 4 سال کا یہ پلان ہے, یہ سمجھ میں آ رہا ہے, یہ پریورٹی آپ بتائیں, اس میں کہاں غلطی ہے, ٹھیک کرائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے. ایک دفعہ پھر آپ سے یہ ٹائم لیں گے, اور مجھے لگتا ہے کہ اس کو اگر آپ ہمارے ٹھیک کرتے ہوئے چلیں گے نا تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم بہت بہتر طریقے سے آگے کام کر سکیں گے. بہت شکریہ, جزاک اللہ بہت.